أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آمین۔ عزیز علی رضا صلی اللہ علیہ نے جو موضوع دے دیا ہے اشتہار میں، وہ عالم کچھ نہیں بلکہ علم کچھ ہے۔ جب اس نے مجھ سے کہا جی وہ شرح کرنی ہے آپ نے حدیث حدوث الاسماء کی، تو میں بہت چکا رہ گیا۔ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے، تم نے اب لکھ دیا تو جو میرا محدود مبلغ علم ہے میں اس کے تحت اس پہ چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ ممبر کی قسم، 12-14 کی قسم، 1300 سال میں علم کے بڑے بڑے پہاڑوں نے اپنی طرف سے اس کی کچھ نہ کچھ شرح کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں یہی لکھا واللہ عالم بمراد کلام حججہ، اللہ ہی اپنی حجتوں کے کلام کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ السکوت من تفسیرہ اصوب و اولا و احرا، کہ اس حدیث کی تفسیر کے مقابلے میں چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ السکوت من التقریر اولا و اعتراف العجز من التفسیر احرا، کہ اعتراف کر لینا، چپ رہ جانا اور اپنی عاجزی کو مان لینا بولنے سے بہتر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ کے کلام میں محکم اور متشابہ ہیں تو اسی طرح معصوم کے کلام میں بھی ہیں، وہذا من متشابہات الاخبار، اور یہ حدیث احادیث متشابہہ میں ہے۔ کسی نے لکھا ہذہ من موزلات الاحادیث، یہ مشکل ترین حدیثوں میں ہے۔ اور مجھے بھی حاشا وکلا یہ قطعاً دعویٰ نہیں کہ میں جو کہوں گا بس من نوع و مراد معصوم ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ بھی گواہ، منبر حسینی بھی، کہ جو عرض کروں گا فرمانے والا یہ نہیں کہے گا کہ تو نے غلط کہا۔ چونکہ حضرت شاہ جی کلام معصوم کی لا تعداد جہتیں ہوتی ہیں، ان تمام جہتوں کو ڈاکٹر صاحب وہی سمجھے جو ان جیسا ہو۔ بہرحال یہ ضرور ہے، بطول کی پاک چادر کی قسم، جو میں کہنے لگا ہوں دنیا کی کسی کتاب نے اسے نہیں لکھا۔ ایسے ہی موقعوں پہ علم کی سج دھج کا پتہ چلتا ہے۔ جو علامہ فہامہ سے کم تر لکھوانے پر راضی نہیں ہوتے، ان میں 90% تو اس حدیث کی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور باقی جو 10% ہے اس میں 8% صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ میں بالکل ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس سی ڈی میں میری آواز قید ہو رہی ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کے آزما لینا۔ اور میں نے تقریباً جس نے بھی اس حدیث کی شرح کی سب پڑھی، اور ان اساتین علم کی ارواح سے معذرت کے ساتھ کئیوں کو ٹھوکریں بھی لگیں اور ہنسی بھی آئی کہ معصوم کیا فرما رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں، اس کی ایک جہت پر مجھے ایسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ ہے۔ ہاں، حقیقی جہتیں میری رسائی کیا میرے ادراک سے بھی بالا ہے، لیکن ایک جہت شاہ جی یقیناً یہی ہے۔ پہلے حدیث سن لو، سرکار صادق فرماتے ہیں، اور اصول کافی تک میں شاید کاظمی یہ سب سے پہلے اصول کافی میں ہی یہ حدیث آئی، اور پھر ان سے یعنی شیخ صدوق نے بھی لکھی، اور باقی علماء لکھتے چلے آئے ہزاروں کتابوں میں۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت وباللفظ غیر منطق وبالشخص غیر مجسد وبالتشبیہ غیر موصوف وباللون غیر مسبوغ منفی عنہ الاقطار۔
چلے تو نہیں گئے ہو؟ مبعد عنہ الحدود محجوب عنہ حس کل متوہم مستتر غیر مستور فجعلہ کلمۃ تامۃ علی اربعۃ اجزاء معا لیس منها واحد قبل الاخر فاظہر منها ثلاثۃ اسماء لفاقۃ الخلق الیہا وحجب منها واحدا وهو الاسم المقنون المخزون فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى سخر سبحانه لكل اسم من الاسماء اربعه اركان فذلك 12 ركنا وخلق لكل ركن من الاركان 30 اسما فعلا منسوبا اليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق الباري المصور الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. یعنی اس کی شرح کے لیے مجھ جیسے تھوڑے علم کا شخص بھی کم از کم 10 اشرے اس پر ہوں، کم از کم، پھر کچھ شرح ہوگی. بہرحال جو لب حدیث ہے، جو جوہر کلام ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر. اور اب ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی، جو زاہد سلطان اس حقیر کی ذمہ داری ہے وہ یہ اتنی مشکل حدیث، اور میں نے عوام کو سمجھانی بھی ہے، جہاں بڑے بڑے علمدار علماء نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. شیخ احمد عیسائی جن کو یہ دعویٰ ہے کہ میں یوں چٹکیوں میں گنجلک نکال لیتا ہوں مسائل کی، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے کلام کی مراد کو وہ خود سمجھتے ہیں، بلکہ مجھ سے جو ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں اللہ نے، اب محسن بیٹے، علیزہ بیٹے، اب دیکھنا یہ ہے، مولا نے خلق اللہ الاسم نہیں کہا، فرمایا خلق اللہ اسمن، نکرہ ہے، تنوین عظمت ہے. ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں اللہ نے ایک اسم خلق کیا، غلط ہے ترجمہ، اللہ نے ایک عظیم اسم خلق کیا. جو باہر بیٹھے ہو سین میں کوئی پلے پڑی بات جیو، اللہ نے ایک عظیم اسم کو خلق کیا. اب جاگنا، یہیں سے علم پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالحروف غیر متصوت، ایسے حرفوں سے جن میں صوت نہیں، آواز نہیں. ادھر ماننے والا. اور زبار بھائی آگے فرماتے ہیں باللفظ غیر منطقن، ایسے لفظ سے خلق کیا جو بولا نہیں جاتا. وبالشخص غیر مجسد، شخصیت ہے اس اسم میں، تشخص ہے، جسد نہیں ہے. وبالتشبیہ غیر موصوف، اس کی تشبیہ ہے مگر صفت بیان نہیں ہو سکتی. تشبیہ. اور یہ تو کم از کم کوئی ہزاروں کا مجمع ہوتا اور سارے علماء ہوتے، یہ حقیر کچھ شرح بیان کرتا، پتہ بھی چلتا کہ علم بانٹنے والا جب خیرات دے تو بانٹتا کیا ہے. بالتشبیہ ہے غیر موصوف، تشبیہ ہے احمد حسن اس کی مگر موصوف نہیں، یعنی صفت بیان نہیں ہو سکتی. اور جاگنا وباللون غیر مسبوغ، رنگت ہے اس اسم کی، رنگا نہیں گیا. منفی عنہ الاقطار، نفی کی گئی ہے، دور رکھے گئے ہیں اس سے اقطار، قطر، کونے. سورہ رحمان کی آیت نہیں پڑھی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. اور یہ بھی ہے، آیات کی تائید بھی اس حقیر نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. کسی شرح کرنے والے نے دیکھ لینا آیت کی تائید کہیں بھی نہیں لی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. اے جنوں اور انسانوں، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، زمین اور آسمان کے کونے پھاڑ کے نکل جاؤ. فانفذوا، نکلو تو، لا تنفذون، تمہاری ضرورت نکلو، الا بسلطان، ہاں سلطان ساتھ ہو تو پھر جا سکتے.
آپ سمجھ گئے؟ قطر کی جمع اقطار. اللہ کہہ رہے اقطار سماوات و ارض سے رضا ضمیر گزر جاؤ ان کونوں سے. تو ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی اقطار کا لفظ مکان پر استعمال ہوتا ہے، اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے منفی عنہ الاقطار، اقطار کی نفی ہے اس اسم سے، یعنی وہ اسم لا مکان بھی ہے. اگلا جملہ مبعد عنہ الحدود، حدیں اس اسم سے دور رکھی گئی ہیں، یعنی صرف لا مکان نہیں، وہ اسم لا حد بھی ہے. جو محجوب عنہ حص کل متوہم، ہر صاحب وہم کی حص کے آگے حجاب ہے، وہ اسم پردہ دار بھی ہے. مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں. اگلا جملہ تفسیر ہے، تائید ہے، اور دکھانا مجھے علی رضا بیٹے کہ کسی نے چھوا بھی ہو اسے. آگے میرا مولا فرماتے ہیں مستتر غیر مستور، وہ اسم چھپا ہوا ہے، چھپایا نہیں گیا. بار والوں سمجھ آ رہی ہیں باتیں دوستو؟ محجوب عنہ ہو، صاحب حجاب بھی ہے وہ اسم. مستتر خود بخود اس کی صفت ہے چھپنا. غیر مستور، مستور کیا نہیں گیا. ہر چیز کو حاجت ہوتی ہے کوئی چھپائے، یہ اسم خود چھپا ہوا. اور جنہیں کچھ تھوڑی سی شد بدھ ہے عربی سے، ان کو تو ابھی لطف آ جائے گا، اور باقی قافلے کو بھی انشاءاللہ ہم سفر کرنے کی کوشش کریں گے. آگے فرمایا فجاء لہو، اب تک اسم کے لیے ضمیریں مذکر کی تھیں. فجاء لہو کلمتن تامتن، اب دونوں جگہ کلمہ بھی مؤنث ہے، تامہ بھی مؤنث ہے، تا تانیث کی علامت ہے. اللہ نے اس اسم کو کلمہ تامہ بنایا، مکمل کلمہ بنایا. علی اربعۃ اجزاء، چار اجزاء پر. یہاں ٹھوکر لگی ہے بعض علماء کو کہ انہوں نے صرف اسے چار حصوں میں تقسیم سمجھا. اگر معصوم فرماتے فجعلہ اربعۃ اجزاء تو پھر ٹھیک تھا کہ اللہ نے اسے چار حصے کیا. نہ، کلمہ تامہ علی اربعۃ اجزاء. ہاں یوں مثال سمجھ لیں، مجھے ایک کاغذ دیا گیا، یہ یوں سمجھ لیجیے میری ہتھیلی کاغذ ہے، ایک ہے نا، میں نے اس پر ایک لکیر لگا دی، بظاہر ایک جز ہے لیکن یہ دو ہو گیا ہے. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو. خط ایک کھینچا، جز دو ہو گئے. ڈاکٹر صاحب دوسری لکیر کھینچی، خط دو ہیں، جز تین ہو گئے. تیسری لکیر کھینچی، خط تین ہیں، حصے چار ہو گئے. جب چوتھی لکیر کھینچی، خط چار ہیں، حقیقت میں پانچ ہیں. اب دیکھیں، اب ضمیریں بدل رہی ہیں. فَأَزْهَرَ مِنْهَا، اور مِنْهُ نہیں، فَأَزْهَرَ مِنْهَا، مِنْهُ مذکر کی ضمیر ہے، مِنْهَا مؤنث کی ضمیر ہے. فَأَزْهَرَ مِنْهَا، پھر اس کلمہ تامہ سے اللہ نے ثلاثۃ اسماء لفاقۃ الخلق الیہا، اللہ نے اس کلمہ تامہ سے تین اسم ظاہر کیے کیونکہ مخلوق کو ان کی حاجت تھی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وحجبا واحدن، اور ایک کو چھپا لیا. وہو الاسم المکنون المخزون، اور وہی اسم مکنون ہے، وہی مخزون ہے جسے اللہ نے اپنے پاس خزانے کے طور پہ رکھا ہوا ہے.
اب جاگنا یا دماغ پاش پاش ہو جائیں گے یا پھر عرش سے ٹکرا جاؤ گے. فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي أَظْهَرَتْ فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اسی سے جو اسماء ظاہر ہوئے ہیں اسی کا ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے؟ ہاں خدا کی قسم سمندر چھپے ہوئے ہیں اس حدیث میں. ہاں ایک مجلس میں کیا کیا بیان ہو سکتا ہے. وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ، پھر اللہ نے ہر اسم کے لیے چار چار ارکان مسخر کیے. پھر خود فرماتے ہیں وَذَالِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْنًا، یہ 12 رکن ہو گئے. تین اسم تھے نا، ہر اسم کے لیے چار چار رکن منظر مسخر ہوئے تنویر رکھوی، تو پھر ہو گئے 12. آپ سے نہیں، علماء سے کہہ رہا ہوں، ان کے فیوز اڑنے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَخَلَقَ لِكُلِّ رُكْنٍ مِّنَ الْأَرْكَانِ 30 اسما فعلا منصوبا إِلَيْهَا، پھر ہر رکن کے لیے اللہ نے 30 نام خلق کیے جو ان کی طرف فعل منصوب کی نسبت ہے. اور آگے چند نام گنوا دیے، اور رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. فرمایا یہ سارے نام اس کے نہیں، ارکان کے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں یہ فعلاً منصوبہ نہیں لے، اس کلمہ تامہ کے فعل کی طرف نسبت ہے. جھوٹے توحید پرست ہو. تمہارا دل چاہے. یہاں تک تو ہمارے علماء ربانیین پہنچے. ہاں اور اصل میں اظہر شاہ جی ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو حدوں کو چھو لیتے ہیں وہ گمنام رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہرحال بہت سے راز ہیں. یہ بھی سرکار صادق کے اور بعض جگہ سرکار باقر سے، بہرحال ان 14 میں سے بشرط کہ کہا ہو کسی نے، جس کا بھی نام لے لو صحیح ہے، کیونکہ ان کے کہے میں اختلاف نہیں. اب سر اٹھانا. 4 قسم کی توحید ہے: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت. یعنی وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، عبادت میں بھی یکتا. 4 جملے علی کے بیٹے نے بولے تھے. سر اٹھانا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین نحن وشیتنا المومنون. میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی مومنین کے روزی رساں ہیں. یہاں مولا نے ولی اللہ نہیں کہا، امیر المومنین کے روزی رساں ہیں. نحن و شیعۃ المومنین، ہم اور ہمارے شیعہ ہی مومن ہیں. ہاں ہمارے علماء اعلام نے، اظہر شاہ جی، جمیل بھٹی، پہنچے اس حقیقت تک. انہوں نے کہا یہ 4 جملوں میں 4 توحید بند ہیں. لا الہ الا اللہ توحید ذات ہے، محمد رسول اللہ توحید صفات ہے،
علی امیر المومنین توحید افعال ہے، نحن وشیت المومنین توحید عبادت ہے۔ لوگوں کے شاید آدمی ڈاکٹر اظہر بٹی امیر المومنین بارے میں نہیں تھا، مومن توحید میں آ گئے۔ اگر مومن اظہر شاہ جی ضمیر رضا نہ ہوتا توحید میں شامل تو اللہ کبھی اپنا نام مومن کو نہ دیتا، یا وہ مومن۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ الملک القدوس السلام المومن المہیمن، اپنا نام دیا۔ اب علی سے پیار ہی اتنا ہے بے دل کو کہ جس دل میں علی نظر آئے اسے اپنا ہم نام کر دیتا ہے، علی کو کیا کیا ہوگا؟ اللہ میں نے کہا نا جو وہ جب دیتے ہیں گن کے نہیں دیتے، ہاں سائل کم ظرف ہوتا ہے، کہتا ہے بس ہاتھ کافی ہیں، ورنہ احمد حسن ان کی عطا کی موجیں تو ان گنت لا تعداد۔ اچھا الحمدللہ تقریباً ہر بندہ اس قافلے میں ہمارا ہم سفر ہے۔ پہلے ایک علی رضا بیٹے محسن بیٹے اشارہ کر دوں، بڑے بڑے چکرائے، جو واقعی چکرانے والی بات تو ہے کہ اسم حرفوں سے بھی ہے، صوت نہیں ہے، آواز نہیں ہے، لفظ بھی ہے، نطق نہیں ہے۔ شوہر بطول کی پاپوش کی قسم، اس وقت اتنے سمندر میرے سامنے موج زن ہے نا، کاش وقت رک جائے، نہ میں تھکوں نہ آپ تھکے، نہ آپ کو بھوک لگے نہ مجھے لگے، ابے پتہ نہیں کیا کیا غواصی ہوتی رہے اور اس علم کے سمندر سے موتیوں پہ موتیوں کی بارش ہوتی رہے۔ حیرت، پہلی بات یہ ہے حرف لفظ اسی کی ماہیت کو بہت تھوڑے لوگ سمجھے ہوں گے علماء میں، عوام کی بات نہیں کر رہا۔ حرف کے علمدار لفظی معنی ہے ظاہر سلطان کنارہ، کیا میں نے ایسے کہہ دیا؟ قرآن نے کہا ہے، سورہ حج کو پڑھنا، کون سی سورت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَئَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ فرمایا کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت حرف پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، یعنی کنارے پہ کھڑے ہو کے۔ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا، اگر تو خیر ملے عبادت سے، اطمئن نبی مطمئن ہو جاتے ہیں، عبادت جاری رکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی فتنہ چھو لے انقلب عَلَى وَجْهِهِ، منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ بابا نماز پھلتی نہیں ہے مجھے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ حرف معنی کنارہ، اور لفظ تو سمجھتے ہی ہو نا، کسی چیز کو طاقت کے ساتھ منہ سے اگل دینا۔ کھجور کھا کے گٹھلی کو ایسے پھینکتے ہو نا تو کہتے ہیں لفظ نوا، اس نے گٹھلی کو ملفوظ کیا، یعنی منہ سے پھینکا۔ اور چونکہ ہم جب بولتے ہیں تو لفظ بھی ہوا کی طاقت سے نکلتے ہیں، اچھلتے ہیں، اس لیے لفظ کہلاتے ہیں۔ ہاں اب تفسیریں اس کی لا تعداد ہیں اور اس کی شرحوں پہ شرح ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کم از کم مجھ جیسا کم علم بھی 10 اشرے ڈاکٹر صاحب اس پہ پڑھے تو پھر کچھ مجھے تسلی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ بچہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ حرف ہیں، صوت نہیں، لفظ ہے، نطق نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے آپ کو کوئی یاد آیا؟ بولو نا یاد، آپ نے دل میں اس سے باتیں کی، حرف تھے، آواز نہیں تھی۔ اب اس سے زیادہ آسان میں کیا کر سکتا ہوں؟
آپ اپنے کسی چاہنے والے سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے دل میں باتیں کر رہے ہیں، ہونٹ بند ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، حرف ہیں، صوت نہیں ہے، لفظ ہیں، نطق نہیں ہے، یعنی جو دل میں بولے جائیں، حرف ہوتے ہیں، صوت نہیں ہوتی، لفظ ہوتے ہیں، نطق نہیں ہوتی، بس بے دل کے دل میں جو ہے اسی کا نام مشیت ذاتیہ ہے۔ جیتے رہو، مولا تمہیں خوش رکھے۔ آخر ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی، ہر ایک نے جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، پتہ چلے گا جب غضنفر نہیں ہوگا، جب پھر ایسے گنجلک پیش آیا کریں گے، پھر یاد آیا کروں گا کہ کون شرح کرے۔ یعنی اللہ نے اس اسم کو اپنی مشیت ذات سے خلق کیا، مشخص ہے، وہ مجسد نہیں، یعنی تشخیص ہے اس کی، یہ کہا جا سکتا ہے بلا تشبیہ وہ، لیکن جسم نہیں۔ اور قدوس جس کا فعل ہو، ابھی سنا ہے نا حدیث میں الملک القدوس، اور قدوس کیا کہتے ہیں؟ تسبیح ہے نا، سبوح قدوس، سبوح اسے کہتے ہیں جو عیب سے مبرہ ہو، قدوس اسے کہتے ہیں جو جسم سے مبرہ ہو۔ جس کا فعل قدوسیت ہے وہ خود بدن والا ہے۔ اللہ اکبر، تھک گیا تو کافی ہے۔ اچھا ہاں، دو چار باتیں میں جو ہاں مولا، یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہی تو لے کے پھر رہی ہیں مجھے۔ ہاں، بد دعائیں دینے والے بہت ہیں، مگر چونکہ دعائیں دینے والے ان سے زیادہ ہیں، اس لیے دعا بد دعا لڑتی رہتی ہے، میں بیچ میں آرام سے نکل جاؤں۔ ہاں جی، اصل میں اظہر شاہ جی جمیل بھٹی، یہ قاسم بھٹی، یہ جو حدیث ہے، سنو، سمندر کوزے میں بند کرنے لگا ہوں میں، یہ حدیث شرح مرموز ہے اور تشریح مبہم ہے ایک حدیث قدسی کی۔ زمانہ جانتا ہے اس حدیث کو، شیعہ، سنی، عالم، جاہل، اپنے برائے 73 فرقے کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، سمجھا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا، میرا چیلنج ہے، دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ کسی کو توفیق ہوئی ہو، کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہو۔ اللہ نے کہا، لسان اللہ نے اشارے کر دیے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ آگے دو جملے ہیں، میں دونوں بتا دیتا ہوں۔ بعض جگہ پہ ہے فخلقتک یا محمد، بعض جگہ ہے فخلقت الخلق۔ میں کنز مخفی تھا، پس میری محبت میں آیا کہ پہچانا جاؤں، تو آئے محمد تجھے خلق کیا۔ آؤ، تھک گئے تو ادھار کروں۔ اب پہلے ذرا اسے علم الحروف کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیا تھا وہ؟ کنزن مخفین، مخفی خزانہ، کنزن مخفین۔ اس کے ذرا حرف گننا، کاف، نون، زے، الف، کنزن، میم، خے، فے، یہ اور الف، کنزن مخفین، 5 اور 4 9۔ کنزن مخفیان کے حرف 9، یعنی کنز مخفی کا تعلق 9 کے عدد سے ہے۔ ویسے 3 حصوں میں ہیں یہ جملے، یہ بھی نشے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی۔ کنت کنزا مخفیا 1، فاحببت ان اعرف 2، فخلقتک یا محمد 3، اور تینوں جملوں کے حرف بنتے ہیں 12 12 12۔ میں اسے
اسی لیے تو میں بار بار پوچھا ہوں، کیونکہ یہ بات ہے ان کے لیے جو تازہ دم ہے. تھک جانا کوئی تہمت نہیں ہوتی، الزام نہیں ہوتا. تھک گئے ہو تو پھر کبھی صحیح، اور اگر تازہ دم ہو قوت خریدے تو پھر بیان کروں. اب دیکھنا، کن تو کنز المخفیان. کنز المخفیان کے احمد حسن کتنے تھے؟ 9. کن تو کے کاف نون تے 9 اور 3 12. فا احببت ان اعرف، فے الف ہے بے تے، ان الف عین رے فے 12. فخلقتک یا محمد، فے خے لام قاف تے دوسری کاف یہ الف 8 اور 4 محمد کے، پھر 12. کون تو کنز المخفیان کے 12، فاحببت ان اعرف کے 12، فخلقتک یا محمد کے 12. اچھا اب دیکھیں نا، کن تو کنز المخفیان ویسے 12 بنتے ہیں. علم اور حروف کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر لب کلام جوہر کلام نکالنا ہو، مقصد کلام نکالنا ہو تو مقررات گرا دو، یعنی جو حرف بار بار آئے ایک دفعہ گنو، جو دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہ گنو. اب کن تو کنزن کے حرف کتنے ہیں؟ 12. کاف 2 دفعہ آیا ہے، ایک کنتوں میں ایک کنزن میں، تو ایک گرا دو، باقی کتنے بچے؟ تم بھی حساب میں کمزور رہے ہو میری طرح. او بابا 12 سے 1 جائے تو 11 ہی بچتے ہیں نا. نون بھی 2 دفعہ آیا ہے، ایک کنتوں میں ایک کنز میں، ایک نون گرا دو، کتنے بچے؟ 10. الف بھی 2 دفعہ، ایک کنزن میں ایک مخفین میں، ایک گرا دو، پھر بھی 9 بچے. پلے پڑ رہی ہے بات کے ساتھ سے گزر رہی ہے. اچھا خدا کی قسم اسی حدیث پہ علمدار اگر غور کیا جائے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، طبق روشن ہو جاتے ہیں 14 نہیں بلکہ 28 ایمان کے بھی. ذرا غور تو کرو، بات شروع کی کاف سے، کن تو کنزن مخفین. اب ذرا فے کی حکومت دیکھنی ہے. مخفین میں فے آئی، فا احببت میں فے آئی، ان اعرف میں فے آئی، لیکن فے کی تجلیاں دیکھیں. مخفین میں فے درمیان میں چھپی ہوئی تھی، فا احببت میں تجلی مار کے سامنے آ گئی، اعرف میں آخر میں آئی، یعنی ابتدا بھی فے انتہا بھی فے. اللہ اکبر. جو اب پہلے کیا تھا؟ کنزن مخفین، فے مخفین میں چھپی ہوئی ہے. مخفین میں حرف کتنے ہیں؟ 5. میم خے فے یہ اور الف 5. 2 میم اور خے پہلے ہیں، یہ اور الف بعد میں ہیں، فے درمیان میں پردہ پوش ہے. یعنی 5، اور میں اللہ جانے اب کہاں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، 5 حرف تھے، فے درمیان میں تھی. اب اللہ اس بے دل کے دل کی تحریک کیا تھی؟ فا احببت، بس میں نے چاہا. اب اللہ کی محبت میں پہلی تجلی فے. اسی لیے تو کہتا ہوں ظہور میں بے شک تیرا میرا نبی پہلے ہے، وجود میں فاطمہ پہلے ہے. خدا کی قسم بڑے بڑوں سے کہو کہ اس حدیث پہ بات کریں، اگر جانتے بھی ہوں گے کہ اتنا علمی ٹف ڈرائی خشک ٹاپک، یہ کوئی مجلس کا موضوع ہے. ہاں، اور میں نے اس کو بھی مجلس بنایا ہے، یہ شاہ نجف کی جوتیوں کا فیض ہے. اب بات تو کھل ہی گئی. فے کا حرف کس کی ملکیت ہے؟ فاطمہ کی. اسی لیے تو حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا. آگے کہہ رہا ہے لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے.
اب 3 جلوے ہیں فے کے مخفیہ، اس میں درمیان میں چھپی ہوئی ہے. فَأَحْبَبْتُ، اللہ کی محبت کی پہلی تجلی کے طور پر. ان عرفا، غایت معرفت کی انتہا کے طور پر. اور دیکھو جسے ہم شاید آدمی ڈاکٹر صاحب فے کہتے ہیں، عربی میں وہ فا کہلاتی ہے. فا، فے الف فا. یہی وجہ ہے شاہ جی بی بی کے نام کے 3 حصے ہیں، جیسے اس میں 3 دفعہ فے ہے. نام کے 3 حصے ہیں، اور پہلا حصہ فا، آخری ماہ، درمیان میں توئے. تینوں حصوں کے عدد کامل 9 فے کے 80، الف کا 81، 8 1 9، میم کے 40، ہے کے 5 45، 4 5 9، اور توئے کے ویسے 9. اور ویسے بھی یہ مفتی فطرت قادر شاہ جی فتویٰ ہے ضمیر رضا کہ جب پردہ دار کی بات ہو پردے میں کہتے ہیں، نام نہیں لیا کرتے. باپ کا نام لیتے ہیں، بھائی کا نام لیتے ہیں، بیٹے کا، چچا کا، تایا کا، ماموں کا. ماں کے لیے کہتے ہیں اماں نے کہا، ہماری ہمشیرہ نے کہا، ہماری بیٹی نے کہا. اب چونکہ اس میں مستور کی بات تھی تو مولا پردے میں بات کر رہا ہے. اب 9 کے عدد پر کس کی حکومت ہے؟ فاطمہ کی. اور اس اسم کی جو صفتیں مولا نے بتائیں، ذرا میں پھر دہراتا ہوں، گنو وہ کتنی ہیں. بالحروف غیر متصوت، ان حرفوں سے جن میں صوت نہیں، 1 گنتے رہنا. باللفظ غیر منتقن، وہ لفظ جس میں نطق نہیں. بالشخص غیر مجسد، وہ شخص جس کا جسم نہیں. بالتشبیہ غیر موصوف، وہ تشبیہ جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی. باللون غیر مسبوق، وہ رنگ جو رنگا نہیں گیا. اچھا اس کی بھی تائید قرآن سے کرتا چلوں. رنگ ہے مسبوق نہیں، یعنی رنگا نہیں گیا. جب رنگا نہیں گیا اس کا مطلب ہے کسی مخلوق رنگ سے تعلق نہیں ہے اس کا، اور مخلوق رنگ سے تعلق نہ ہو. سورہ بقرہ پڑھنا، عیسائیوں میں ایک رسم ہے بپتسمہ دینے کی. وہ بچے کو غسل دیتے ہیں رنگین پانی کے ساتھ. وہاں اللہ ان کے وہ بڑا اتراتے تھے احمد حسن جس بچے کو بپتسمہ کی رسم سے گزارا. اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو اللہ کا ہے. مجھے نہیں خبر کہ کس نے خریدا، کس کے ساتھ سے گزارا. صبغۃ اللہ ہے، رنگ تو اللہ کا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رنگ وہ جس سے وہ اسم بنا وہ اللہ کا رنگ ہے. یعنی بطول پہ رنگت اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے. اس کونے والوں باتیں بڑے پڑھ رہے ہیں میری. اچھا اور ڈاکٹر صاحب اگر تفسیر کی طرف بھی علمدار آئیں علی رضا، مثلا تفاسیر اہل بیت کو بھی اگر پڑھیں کہ یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، اللہ کا رنگ. پتہ کیا لکھتے ہیں دوبار بھائی حضرت شاہ جی تفاسیر اہل بیت پکار کے کہہ رہے ہیں صبغۃ اللہ ہے ولایت امیر المومنین. علی کی ولایت صبغۃ اللہ ہے، یعنی جس کے دل میں یہ ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو اگر ولایت بھی مراد لیں تو یعنی جو ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ ہے، مصدر بطول ہے اس کا. جو اچھا منصر کوئی عالم کسی جاہل کے پیچھے چلے گا؟ نہیں چلتا نا. ہاں اگر کوئی اس جیسا عالم ہے اس کے پیچھے چلے گا، کبھی وہ آگے کبھی وہ پیچھے، اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہے نا. اب مثال کے طور پر یہاں کوئی ایسا عالم موجود ہو جو میرے برابر کا عالم ہو اور آپ اسے جانتے نہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے میں اسے آگے چلاؤں، اس کے پیچھے چلوں، آپ سمجھ لیں کہ یار یہ بھی کوئی شے ہے. تو جس کے پیچھے علی مباہلے تک چل کے گیا، چلے تو نہیں گئے ہو نا. اچھا کتنی گن لی تھی صفتیں؟ 5 گنی تھی نا. آگے چلو. منفی عنہ الاقطار،
وہاں اقطار نہیں، کونے نہیں، مکان نہیں۔ 6 مبعد عنہ الحدود، حدوں میں نہیں ہے، لا حد ہے۔ 7 محجوب عنہ حص کل متوہم، ہر صاحب وہم کی حص سے محجوب ہے۔ 8 مستتر غیر مستور، چھپا ہوا اس میں ہے، چھپایا نہیں گیا۔ 9 صفتیں، 14 میں سے 9 کا عدد صرف بطول کے لیے ہے۔ اب اس کی جیت ہے، بس میں نے بات سمیٹ لی، گھنٹہ بھی ہو گیا پورا۔ جاؤ علماء تک میرے چیلنج بھی لے جاؤ، بیان لے جاؤ، غضنفر کی سیڈی سناؤ۔ جہتیں اور ہیں لاتعداد، میں نے جو احمد حسن 10 اشرے مانگے تو ایسے تو نہیں مانگے نا، تو اتنے لاتعداد حقائق ہیں۔ اب آپ کا خیال تو پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوگا کہ اس کلمہ، اب اسی لیے پہلے اسم کا، پھر کلمہ تامہ کا، پھر مؤنث کے صیغے استعمال کرنا شروع کیے، تاکہ کوئی عقل والا تو سوچے گا کہ کسی پردہ دار کی بات ہو رہی ہے۔ تو فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا۔ اگر دل کو چھو لے تو دعاؤں میں یاد کر لینا، سر سے گزر جائے تو یا علی یا علی۔ ہاں، اس کلمہ تامہ سے، یعنی بطول کی حقیقت سے، اب تو بات کھل گئی ہے نا۔ اللہ نے 3 اسم نکالے، ظاہر کیے، فَأَظْهَرَ، ظاہر کیے، کیوں؟ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، مخلوق کی حاجت کے لیے۔ یہاں بھی کوئی لفظی اسم مراد نہیں، بتاؤں؟ اور کیا کہا؟ حاجب واحدن، ایک کو چھپا لیا۔ 3 اسم بطول سے ظاہر کیے، ایک چھپایا ہے جگر میں دم خم، بولے غضنفر کون سے 3 اسم ظاہر کیے، کون سا چھپایا؟ حسن کو ظاہر کیا، حسین کو ظاہر کیا، زینب کو ظاہر کیا، محسن کو چھپا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ 2 بھائی اور 1 بہن جو کہ مشکل کشا ہیں عالمین کے، لفاقت الخلق لے، مخلوق حاجت مند ہے ان کی، ان کو ظاہر رکھا۔ محسن کو آنے سے پہلے بلا لیا، چھپا لیا، وہ قیامت کے دن بتائے گا کہ یہ ہے کون۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھو حسن کو محسن سے نکالا کیونکہ اس کا نام ہے، حسین کو قدیم الاحسان سے نکالا، اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہی وہی رکھا محسن جو اس کا نام ہے۔ یہ لب حدیث تھا، مغزائے کلام تھا، جوہر کلام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا، اور اس کی جہتیں اور بھی بہت سی ہیں جن تک یہ خاکسار پہنچا ہے، اور پتہ نہیں فرمانے والے کی نظر میں کیا کیا جہتیں تھیں، کیونکہ اس کی نظر کی رسائی وہ عین اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، اس کی اللہ جانے کہاں تک ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، علی کے گھرانے کی بات کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہوتی ہے۔ اور معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے حدیث بھی لکھی اور معنی بھی، رسول نے فرمایا تھا یا علی اِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ، اے علی تیرا جنت میں ایک خزانہ ہے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں جنت میں خزانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ خزانہ تو مشکل وقت کے لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ اس وقت خرچ کیا جائے، تو جنت میں کون سے خرچ کی ضرورت پیش آئے گی؟ وہاں تو خواہش اور ارادہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے وہ خزانہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ محسن ہے۔ کون تو کنزن سے بات چلی تھی اور کون تو کنزن پہ ہی جا کے ٹھہرے گی۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ زیادہ پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا بات میری اور آپ کی ہوتی تو شاید معذرت بھی چل جاتی، لیکن جو پردہ میں ہے اور تازہ تازہ یتیمی کا داغ لیے ہوئے، اللہ اکبر۔ میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں کسی غم میں اشکبار نہ ہوں۔ بس 3 منٹ بھی پورا نہیں پڑھنا، 2 حد 2.5 ہو گئے تو چھوڑنے لگا ہوں ممبر۔
تصور میں رکھیں، جب اسی مخدومہ نے بابا کی ریش خون میں ڈوبی ہوئی دیکھی ہوگی، اب یہ لفظوں میں بتانے والی بات نہیں، یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ ذات واجب کی قسم مجھے پتہ نہیں، علی سے لے کر تیرے مولا عسکری تک 11 امام دنیا سے گئے ہیں، کوئی زہر سے، کوئی تلوار سے، جو بھی گیا ہے نہ کوئی اپنے زخموں پہ رویا ہے، نہ کوئی زہر کو رویا، جو بھی دنیا سے گیا زینب کی چادر کو روتے ہوئے۔ آؤ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا، قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بی بی چارپائی سے سر بھی مار رہی ہے اور منہ پیٹ پیٹ کے زینب کہہ رہی ہے یا بتا واہ بتا ہائے بابا، اور علی اس عالم میں بھی تڑپ کر کہہ رہا ہے علیہ فی الحجاب، علیہ فی الحجاب، زینب چادر سنبھال، زینب چادر سنبھال، مجھے اپنے زخم سے تیری چادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عالم میں بھی اپنے زخم یاد نہیں، خیبر شکن کو چادر۔ مولا تیرا پرسہ قبول کرے، اور یقیناً ہے قبول، قبول نہ ہو تو آنسو آتا ہی نہیں۔ آخری بات، مولا کے وداع اور وصیت کا حال، یعنی ایک اشرہ میں فضائل نہ پڑھوں، گھنٹہ گھنٹہ صرف مصائب پڑھوں، 10 دن میں شاید وداع اور وصیتوں کا حال ختم ہو۔ ہاں بس ایک جملہ کہہ کر میں اجازت چاہنے لگا ہوں۔ 4 ہستیوں سے بالخصوص وداع، خصوصی وداع، ایک تیرے مولا حسن سے بلا تشبیہ، ایک اسی شام والی بی بی سے، ایک جس کے علم اٹھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ چوتھے کے وداع کا بس ایک فقرہ سنا کے میں جا رہا ہوں۔ چوتھے پتہ کس کا؟ جو علی کی موجودگی میں علی تھا، تیرے مولا سجاد سے 2 سال عمر تھی۔ تیرے مولا سجاد کی عمر اس وقت 2 سال تھی۔ سلطان کربلا کی طرف دیکھا، بنی الحسین، حسین بیٹے، جی بابا میرا سجاد کہاں ہے؟ 2 سال کا ہے بلا تشبیہ۔ بابا نے اٹھایا، بابا یہ ہے، حسین میرے سینے پہ لٹائے سے۔ اب جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، سینے پہ لٹاتے ہیں۔ یہ آنکھ چومی، ایک جملہ کہا، یہ آنکھ چومی بلا تشبیہ، ایک جملہ کیا؟ فدیت بعین ترا بناتی سبایا، فدیت بعین ترا حرمی ارایا، میں صدقے جاؤں اس آنکھ پر جو میری بیٹیوں کے بندھے ہوئے ہاتھ، میں صدقے جاؤں اس آنکھ پر جو میرے حرموں کو ننگے سر دیکھے گی۔ علی رو کے کہتے سجاد بازار میں گھبرا نہ جانا، تو گھبرا گیا میری زینب کا کیا ہوگا، تو گھبرا گیا میری سکینہ کا کیا۔ مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی اسے غایت المرام تک پہنچا، جو ان بھی اولاد نجات فرما، جو مقروض تنگدست ہیں کہ تنگدست، جو قائد ہیں رعایت فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ فرما۔ مجلس کا ثواب علامہ محمد حسین صاحب کی اللہ مقامہ کی روح رفدو کو پہنچا، تمام مومنین علامہ مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا مقاعد منا وسيرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم، بجاه محمد وآل بيته۔